السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ آر ٹی وی۔ ایچ آر ٹی وی کے معزز ناظرین، موجودہ دور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے نہایت مشکل اور کٹھن دور رہا ہے۔ خاص طور پر جب سے پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے، تب سے تو حالات یہ ہیں جیسے پوری دنیا پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ لوگوں کی آزادی ختم ہو گئی ہے اور لوگوں کو اپنے ہی گھروں میں قیدیوں کی طرح رہنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کا روزگار تباہ ہو کر رہ گیا ہے اور لاکھوں لوگ اس جان لیوا وبا کی وجہ سے لقمۂ اجل بن چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بیشتر لوگوں نے اس دور کو تاریخ کا بدترین دور یا بدترین سال کہنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ بیشتر لوگوں کی تاریخ سے لا علمی ہے۔ کیونکہ ماضی میں ایسے بدترین واقعات پیش آ چکے ہیں جن کو صرف سوچنے سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسانیت پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب پوری دنیا پر 18 ماہ کے لیے ایک بھیانک رات چھا گئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ وہ کون سا سال تھا جب پوری دنیا پر اندھیرا چھا گیا تھا، اور اس کی کیا وجہ تھی اور کیوں دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تھی۔ مائیکل مککارمک، جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں ایئر 536 یہی وہ سال ہے جسے آپ بالکل بھی جینا نہیں چاہو گے۔ آخر کیا ہوا تھا سن 536 میں؟ مائیکل مککارمک لکھتے ہیں کہ سن 536 میں پوری دنیا میں پر اسرار دھند پھیل گئی اور 18 ماہ تک دن رات اندھیرے میں ڈوب گئے۔ سورج غائب ہو جانے کی وجہ سے گرمیوں میں بھی درجہ حرارت منفی تک گر گیا تھا۔ مائیکل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جون کا مہینہ تھا جب چاند اور ستارے آہستہ آہستہ پورے آسمان سے غائب ہو گئے اور اندھیرا اتنا گہرا ہونے لگا کہ انسان کسی چراغ یا مشال کے بغیر اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس اندھیرے کی وجہ سے پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل آئے اور پریشانی کے عالم میں آسمان میں اڑنے لگے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر زخمی ہو کر زمین پر گرنے لگے۔ کچھ لوگ جو کھلے آسمان تلے سو رہے تھے، وہ بھی پرندوں کا شور سن کر اور آسمان پر چاند ستاروں کو غائب دیکھ کر پوری طرح سے بیدار ہو گئے۔ زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید آسمان پر بادل چھانے کی وجہ سے چاند ستارے نظر آنا بند ہو گئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ بہت غیر معمولی لگ رہا تھا، کیونکہ ان کے مویشی خوف زدہ تھے اور وہ اپنے رسے چھڑا کر بھاگنے کے لیے اچھل کود کر رہے تھے۔ آسمان پر یہ سیاہ پردہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ یہ نہ تو دھواں تھا نہ ہی بادل تھے، بلکہ یہ کالے رنگ کی چادر تھی جو آہستہ آہستہ آسمان کو اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر لوگ نہایت حیرت میں مبتلا تھے۔ آسمان پر یہ سیاہ چادر اس قدر پھیل گئی کہ گھپ اندھیرا چھا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اگلے 87 گھنٹوں کے دوران یہ دھواں پوری دنیا پر پھیل گیا اور سورج کی روشنی بالکل غائب ہو گئی، جس کی وجہ سے جون کے مہینے میں بھی دسمبر جیسی سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب پوری دنیا کا آسمان اس سیاہ چادر سے ڈھک گیا تھا اور ہر طرف نہایت گہری تاریکی پھیل گئی تھی۔ اس دور میں موبائل فونز اور ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں تھا، لہٰذا اس کام کے لیے پیشہ ور گھڑ سوار ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغامات کی ترسیل کیا کرتے تھے۔ جن علاقوں میں دن کے وقت یہ سیاہ چادر پھیلی تھی، وہاں کے لوگوں نے قاصدوں کو دوسرے علاقوں کی صورتحال دیکھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ قاصد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ قاصد جہاں بھی جاتے، انہیں وہاں آسمان پر سیاہ چادر ہی نظر آتی۔ جن علاقوں میں رات کو یہ واقعہ رونما ہوا تھا، وہاں رات کا وقت گزرنے لگا اور لوگ صبح کو جاگنے لگے، لیکن وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ابھی تک آسمان پر صبح کی کوئی روشنی نمودار نہیں ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے کو جگانے لگے
فضا میں ہر طرف اداسی اور خاموشی چھا گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کائنات کا سارا نظام رک گیا ہو۔ جن علاقوں میں دن تھا وہ دوسروں کی نسبت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ انہوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا یہ منظر ابھی تھوڑی دیر میں اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، لیکن ان کے خیالوں پر پانی پھر گیا۔ اب 2 دن گزر چکے تھے۔ اب بالکل کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور اس کا انتظام کرنا بھی ناممکن تھا۔ یہ خوفناک دن ہفتوں میں بدل گئے، لیکن سورج کی کوئی کرن بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے لوگ بھوک اور سردی سے مرنا شروع ہو گئے۔ جولائی اور اگست گزرنے کے بعد اب سردیوں کے مہینے شروع ہو گئے تھے۔ سردی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ پانی کی جھیلیں بھی جمنا شروع ہو گئیں۔ زندہ بچنے والے انسانوں میں تیزی سے مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں۔ یہ وہ وقت تھا جب روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا خون کرنے لگے تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کا قتل کر رہے تھے۔ تقریباً 6 ماہ گزرنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کا خون پینے پر مجبور ہو گئے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جو لوگ مر چکے تھے وہ بھی انسانوں کی خوراک بننے لگے۔ جیسے ہی کوئی مرتا تو اس کے اہل خانہ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو محفوظ کر لیتے، اور پھر زندہ رہنے کے لیے ان مردہ ٹکڑوں کو کھاتے۔ جب اس صورتحال کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو مصر میں طاعون کی وبا نے سر اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ اس وبا کا شکار ہونے لگے، اور پورے کے پورے شہر اس وبا کی وجہ سے خالی ہونے لگے، اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے جو بعد میں اپنے ہی قریبی ساتھیوں کے لیے خوراک بن گئے۔ وقت گزرتا رہا لیکن آسمان پر سورج کی کوئی کرن نمودار نہ ہوئی۔ لوگوں کی اموات میں بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی آبادی 50 کروڑ سے 20 کروڑ تک آ پہنچی۔ یعنی کہ اس عرصے میں تقریباً 30 کروڑ موت کا شکار ہو چکی تھے۔ آخرکار ایک دن ایسے لگا جیسے اس آسمان کی سیاہ چادر پر ایک سوراخ ہو گیا ہو، اور اس سوراخ سے سورج کی کرن نمودار ہوئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوراخ بڑا ہوتا گیا اور سورج کی روشنی پوری دنیا پر پھیل گئی۔ 15 دن کے اندر اندر پوری دنیا سے اندھیرا پوری طرح ختم ہو گیا اور دنیا پھر سے روشن ہو گئی۔ آخر کیا وجہ تھی اس اندھیرے کی؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس زمانے کے سائنسدان بھی اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ البتہ اس بارے میں بہت سے مفروضے قائم کیے جا چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سیاہ بادل پوری دنیا پر چھا گئے تھے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، جبکہ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایک بہت بڑا آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کی وجہ سے اس کی راکھ اور لاوا پوری دنیا میں آسمان پر پھیل گیا۔ البتہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بادل اتنے عرصے تک زمین کو ڈھانپ کے رکھ سکتے ہوں۔ ہارورڈ یونیورسٹی انیشیٹو فار دی سائنس آف دی ہیومن پاسٹ کے محققین کو سوئس گلیشیئر سے حاصل کردہ برف کے ٹکڑے کے باریک بینی سے کیے گئے تجربے سے یہ وضاحت ملی ہے کہ سن 536 کی بہار میں پڑنے والی برف میں آتش فشاں شیشے کے 2 انتہائی چھوٹے ذرات پائے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آئس لینڈ یا شاید شمالی امریکہ میں آتش فشاں پھٹا تھا، جس کی وجہ سے نصف شمالی کرۂ زمین پر راکھ پھیل گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ آتش فشانی راکھ دھند اور ہوا کی وجہ سے پہلے یورپ اور پھر ایشیا میں پھیل گئی تھی، لیکن اس کو ہم حتمی تحقیق نہیں مان سکتے، کیونکہ اس یونیورسٹی کے محققین کا ماننا ہے کہ آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے اتنی تباہی نہیں پھیل سکتی۔ بہرحال آپ کی رائے اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔